السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں ہم عالم برزخ میں مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا، اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اسے بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھا۔ لیکن میرے خیال سے کچھ لوگوں نے ساری سیکوینس نہیں دیکھی، بیچ بیچ میں سے دیکھ رہے ہیں یا نوٹیفیکیشنز نہیں مل رہے ہیں، تو اس لیے سوالات کچھ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے بعض ویڈیوز نہیں دیکھی، کیونکہ ان چیزوں پر میں آلریڈی ان ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ تو پلیز آپ نے ساری ویڈیوز سیکوینس میں دیکھنی ہے، کیونکہ ہم وہ ویڈیوز اسی لیے اتنی تفصیل میں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل سکیں۔ تو جس چیز پر آج ہم کانسنٹریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا ان کو خوشی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے، وہ کسی ایموشن سے گزرتے ہیں یا ایموشن لیس ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم بڑی تفصیل سے بات کرنے لگے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی طویل ایک روایت بیان فرمائی ہے جس میں مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب مومن سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے، فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، آسمان سے ندا آتی ہے کہ اسے ایک پروٹوکول دیا جائے، وہ ساری تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس سے ملنے ایک بہت خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اب اس کے بعد اس شخص کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، تو اب برزخ میں موجود یہ شخص کہتا ہے، جو انسان ہے جس کی روح ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما۔ اب اگلا جملہ سنیں، حتیٰ کہ میں اپنے اہل یعنی اپنی فیملی اور اپنے مال کی طرف چلا جاؤں۔ اب اس میں دو نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ اس مال کی بات نہیں کر رہا جو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے، وہ اس مال کی بات کر رہا ہے جو وہ جنت میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جنت میں جس مال کو دیکھ رہا ہے، اپنے محلوں کو، نعمتوں کو جو اللہ نے اسے عطا کی، اب اس کے لیے وہ مال ہے۔ وہ مال جو پیچھے چھوڑ آیا وہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، ادھر جا کے کیا کرے گا، وہ تو ویسے بھی ختم ہونے والا مال ہے۔ اور اہل کے اللہ مجھے میرے اہل کے ساتھ ملا دے، میرے اہل کو بھی جنت میں داخل فرما دے، کہ تو نے جو مقام مجھے میرا دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں اس مقام میں اپنے اہل کے ساتھ انجوائے کروں۔ تو وہ اہل کو بھولا نہیں ہے، اپنی فیملی کو بھولا نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولا، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یہ بھولا نہیں ہے، اسے یاد ہیں۔ اس کی کانسنٹریشن یہاں اپنے اہل کی طرف ہے، اور ساتھ ان نعمتوں کی طرف ہے کہ باری تعالیٰ ان نعمتوں کو میں ان فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں جس فیملی کے ساتھ میں دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کرتا تھا، میں اسی سفر کو انہی لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اے میرے رب کہ مجھے قیامت قائم فرما، کہ پھر مجھے تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف چلا جاؤں۔ اچھا، اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر کا حال بیان کیا، جو بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو کل بتایا، اس لیے میں دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اب وہ جو شخص اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تیرے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور بڑی بھیانک چہرے والا شخص آتا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ کون؟ کافر، جو ابھی تک کفر کر رہا تھا، رب کو پہچانتا نہیں تھا، جب حقیقت عیاں ہو گئی تو پھر سمجھ میں آیا کہ خواب تھا، جو کچھ تھا دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو اب اللہ ہی سے کیوں نہ دعا کروں کہ اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ اچھا، ایک اور روایت جو مشکات المصابیح میں ہی آتی ہے، اسی روایت سے جڑی ہوئی، جس میں الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ یعنی آپ پروٹوکول دیکھیں نا اللہ کی طرف سے کہ فرشتے اس روح کے لیے رحمت طلب کر رہے ہیں، کہ اتنی خوبصورت روح ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے۔ اور یعنی کافر کی روح
جو رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف بلند نہ کیا جائے، یعنی اسے آسمانوں میں داخلہ نہ دیا جائے، یہ بری خبیث روح ہے، اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو اچھی روح کے ساتھ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ روح ہم تک پہنچا کے ہم اس کو آگے لے کے جانے والے بنے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ وہ سوال کا جواب دے دیا بس؟ نہیں، ابھی اور بھی کچھ ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی، ایک اور روایت آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ المعجم الاوسط میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے، یعنی جو فوت ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا ہے، برزخ میں اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندے کون ہیں؟ پہلے میں بتایا آپ کو، یہ تمام رشتہ دار۔ اب لوگوں نے کہا آپ نے سارے نہیں گنوائے، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تو اس میں کہ آپ نے فلاں رشتہ دار نہیں گنوایا۔ یہی میں آپ سے کہتا ہوں، اگر میں سارے رشتہ داروں کی فہرست بتانے لگ جاؤں تو پھر تو 5 منٹ رشتہ دار بتانے میں نکل جائیں گے۔ موٹی بات دوبارہ بتا دیتا ہوں، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، بہن بھائی، پھپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں مامی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں؟ وہ جو آپ کو جانتے تھے یہاں پہ، چاہے آپ کے دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں، کسی کیپیسٹی میں ہوں، آپ کو جانتے تھے نا دنیا میں، وہ آ جائیں گے، وہ ارواحیں آئیں گی۔ تو بہرحال تو مرحوم بندے جن کا انتقال ہو گیا تھا، عالم ارواح میں کامیاب ہو گئے، عالم برزخ میں کامیاب ہو گئے، تو وہ آگے بڑھ کر اس طرح اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خوش ہیں کہ چلو یار یہ یہاں آ گیا نا، اب اس سے پوچھتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں کچھ ایموشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں، اس سے اس خوشی سے، اس تپاک سے آگے بڑھ کے ملتے ہیں، یعنی ان کے اندر پروٹوکولز ہیں۔ عالم برزخ میں بھی پروٹوکولز ہیں، عزت کا ایلیمنٹ ہے، خوشی کا ایلیمنٹ ہے، اس لیے تو اس کا اتنا استقبال کر رہے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ذرا اس کو مہلت تو دو کہ دم لے لے، کیونکہ دنیا سے آیا ہے، دنیا کے کرب، دنیا کے علم سے اللہ نے اسے نجات دے دی ہے، تھوڑا اسے دم تو لینے دو۔ یعنی ان میں وہاں پر بھی احساس ہے، احساس ہے نا، یہ احساس کی بات ہے۔ اس کے بعد پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا پوچھنا شروع کرتے ہیں؟ کہ دیکھو فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیا فلاں نے نکاح کر لیا ہے؟ اب اس روایت میں تھوڑے سے زیادہ سوال ہے۔ مقصد کیا ہے ان سوالوں کو بتانے کا؟ کہ یہ نہیں کہ وہ صرف انہی معاملات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق کسی ایلیمنٹ سے ہو، خاص نہیں، وہ جنرل کویشچن، بھئی نکاح کر لیا، فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کے بچے ہو گئے، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں تو یاد رکھا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا، نہ یاد نہ رکھتے تو پوچھتے نہیں۔ اب آگے چلتے، اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر اس لیے زیادہ ٹائم یہاں نہیں سپینڈ کریں گے، کون ایلیمنٹ پہ کریں گے جن پر پہلے بات نہیں کی۔ تو پھر اگر کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اس آنے والے سے پہلے فوت ہو چکا ہو اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو اب یہ جو عالم برزخ میں موجود روحیں ہیں وہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا، روح جو ہے وہ اپنے اندر تمام صلاحیتیں 100% رکھتی ہے، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سارے معاملات اس کے 100% ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان ارواح میں سے بعض ارواح ہو سکتا ہے ان کی بھی ہوں جو دنیا میں دیوانے ہوں، دنیا میں کسی مینٹل ڈس آرڈر میں ہوں، یا دنیاوی طور پہ جسمانی طور پر اپاہج ہوں، مختلف ایسی سچویشن میں لیکن روح ان کی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ وہ ان کے جسم میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روح چونکہ جسم کے اندر تابع ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ اسی طرح ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ جتنا محدود جسم ہوتا ہے۔ لیکن جب روح جسم میں سے نکل جاتی ہے تو اب جیسے ایک اندھا آدمی ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ جب وہ موت کے وقت اس کو فرشتے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اندھا ہے، نہیں، وہ تو جسم کی کمی تھی،
یا کوئی بہرا ہے تو یہ نہیں کہ عالم برزخ میں بھی بہرا رہے گا، نہ وہ عالم ارواح میں بہرا تھا نہ عالم برزخ میں بہرا ہوگا، وہ تو دنیا میں اس کو ایک آزمائش میں تھی اس کے لیے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جسم کے جو معاملات کمیاں ہیں وہ جسم کی کمیاں ہیں، وہ روح کی کمی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی روح بھی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی روح تھی جسے عالم ارواح میں عہد الست اس سے بھی لیا گیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، تو اس روح نے بھی وہاں بات سنی تھی، سمجھی تھی، اس کا جواب دیا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچے کی روح ہے تو پھر بچی ہوگی، کوئی بچہ ہوگا کوئی چھوٹا سا روح کا چھوٹا، نہیں، وہ کامل ہوتی ہے روح کامل ہوتی ہے، یا چونکہ جسم میں آ گئی ہے تو جسم کے لحاظ سے ریاکٹ کرتی ہے، جب جسم سے نکل گئی تو اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ اب وہ جو نابالغ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے، کیونکہ یہ ان کے گناہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قبر کے سوال جواب ہی نہیں ہے، ان کی تو پاس ہو گئے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے پاس رکھا کہ آپ نے ان کی تربیت کریں، آپ ان کی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، پھر لے کے جا کے ان کو ان کے ماں باپ کو پکڑا دیں، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو، ایمان والے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں سارے، اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ روح جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ ساری کمیاں جسم کی ہیں۔ تو بہرحال اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور پس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی کسی عذاب کی طرف لے کے جایا گیا ہے، تو وہ تو ایک بری جگہ پر چلا گیا، افسوس بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، احساس بھی ہے، دکھ بھی، افسوس بھی ہے کہ فلاں شخص کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب گناہ گار مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یاد رکھیں برزخ میں مختلف مقامات ہیں، سارے لوگ ایک مقام پر نہیں ہوں گے۔ جب اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھو اس مقام میں جو لوگ ہوں گے ان سے ملاقات ہو جایا کرے گی، اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ یہ اپرچونٹی بھی دے کہ ان لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے جو اعلیٰ درجے کے، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں آپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے آپ کی ایلیویشن ہو جائے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مسلمان جو کسی عذاب میں گرفتار ہیں کیا ہمیشہ گرفتار رہیں گے؟ انشاءاللہ نہیں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروموٹ کر دے گا کہ عذاب سے نکال دے گا کہ برزخ میں وہ عذاب میں مبتلا نہ رہے ہمیشہ۔ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں برزخ سیریز میں، آپ نے برزخ سیریز دیکھنی ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل کے اوپر، کیونکہ پچھلے ایک آدھ ہفتے میں بہت سارے لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے ہمارے اس چینل پر، تو اس لیے I'm ریکمینڈنگ کہ آپ پلے لسٹ میں جا کے وہ پلے لسٹ دیکھیں جو برزخ سے متعلق، روح سے متعلق، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے متعلق موجود ہیں۔ اچھا اب آ جائیں کہ اب دیکھیں نا، ان میں خوشی بھی ہے، ان میں لوگوں کو یاد رکھنے کا ایلیمنٹ بھی ہے، احساس بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد سنیے کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ جو عالم برزخ میں ہیں انہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان والے، وہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اعمال کا تو پردہ نہیں ہے، دنیا میں پردہ ہے نا، دنیا میں پردہ ہے، اور جن عملوں پر تم اللہ سے استغفار کر لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، اللہ معاف فرما دیتا ہے، وہ پھر انہیں پیش نہیں ہوتے، اور اگر پیش ہو گئے اور اس کے بعد تمہاری معافی ہوئی تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے، ان پر پھر پیش نہیں ہوتے کہ یہ گناہوں میں ہی پڑا ہے، نہیں ہوتا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں کیوں؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ آگے سنو۔ اگر جو عمل آ رہے ہیں وہ نیک ہوں تو وہ خوش اور بشاش ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو خوش ہونے کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ تم یہاں سے انہیں ایصال ثواب بھیجتے ہیں آپ، تو وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں تحفے ملتے ہیں، ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ خوشی کا ایک ایلیمنٹ۔ خوشی کا دوسرا ایلیمنٹ، جب ان کے پیچھے رہ جانے والے رشتہ دار نیک اعمال کرتے ہیں، اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ پہلے اتنی نیکیاں نہیں کرتے تھے، کسی کے جانے کے بعد نیکیاں بڑھ گئی ہیں ان کی،
وہ قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پابندی سے ادا کر رہے ہیں، زیادہ جو ہے شوق سے عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرنے کی اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں، ایصال ثواب بڑھا دیا ہے، ہو گیا نا، یہ ایک چینج آ گئی نا، پازیٹیو چینج آ گئی، اچھی چینج آ گئی، ان کے جانے سے آپ کی زندگی میں ایک اچھی چینج آ گئی۔ تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ تو چلے گئے، پر آپ کے جانے کے بعد نیک اعمال ان کے بڑھ گئے، تو وہ وہاں خوش ہو رہے ہیں۔ تو ان کی خوشی کے دو پرپسز، ریزنز ہو گئے، ایک تو وہ کہ آپ نے انہیں جو بھیجا وہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اعمال، اچھے اعمال بڑھ گئے۔ تو اب وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، صرف خوش ہوتے ہیں نہیں، آگے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، پس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کر اور اسی پر اس کو موت دے۔ یعنی وہ وہاں پر بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کی خوشی کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے نیک عمل کرنا، جب ان پر وہ پیش ہوتے ہیں۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ان پر نیک عمل ہمارے پیش ہو گئے تو پھر یہ آنے والی روح سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں۔ وہ آنے والی روح سے اعمال نہیں پوچھ رہے، کیونکہ اسے کیا پتہ دوسرے لوگوں کے پیچھے کیا عمل ہیں۔ وہ اس سے احوال پوچھ رہے ہیں، حال پوچھ رہے ہیں، فلاں کی شادی ہو گئی کہ نہیں، یہ حال ہے۔ سمجھ آئی بات؟ فلاں نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھ رہے۔ تو اس لیے اس میں فرق پڑے، عمل میں الگ چیز ہے، اور حال کہ اس کی کیفیت، سچویشن کیسی ہے، کیسی زندگی چل رہی ہے، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایلیمنٹ۔ اچھا، اب اگر پیچھے رہ جانے والے گناہ کریں تو کیا وہ گناہ بھی انہیں دکھائے جاتے ہیں؟ یس، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں نا جو دنیا میں ہمارے اراؤنڈ ہیں اور پھر ہماری مذاق اڑائیں گے، ہمیں رسوا کریں گے، ہمیں ان کے آگے شرمندگی ہوگی۔ نہ وہ یہ ایلیمنٹ دنیا والا نہیں۔ اب ان پر جو یہ گناہ ہمارے پیش ہو رہے ہیں، اس کی بھی ایک بڑی زبردست خوبصورت بات ہے کہ گناہگار شخص کا جب عمل پیش ہوتا ہے تو وہ اس گناہگار کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ تو کبھی کبھی آپ گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے یا گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں اور اچانک کسی نیکی کا خیال آ جاتا ہے، یا اگلے دن کوئی نیکی دل میں آ جاتی ہے، یا انسان کہتا ہے نہیں یار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ یہ ان کی دعا ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہو اور ہمیں اللہ نے ان گناہوں سے بچا لیا ہو۔ یو نیور نو کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے پر بھولے نہیں ہیں، انہیں ہمارے بارے میں خبریں ہوتی ملتی رہتی ہیں، ہمارے اعمال بھی اور ہمارے احوال بھی، لیکن ان کی خوشی اور غم کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ وہ گاڑیاں لینے پہ خوش نہیں ہوتے، وہ اچھے اچھے مکان نہیں، ان کی خوشی نیک عمل سے جڑی ہے، اور ان کا غم اس بات سے جڑا ہے کہ یہ انسان گناہوں میں کیوں پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے تو حقیقت دیکھ لی نا اپنی آنکھوں سے۔ اچھا، یہ روایت میں نے آپ کو بتایا المعجم الاوسط کی ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا، حدیث 148 ان والیوم نمبر 1 پیج نمبر 53۔ اچھا، اب ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا بھی کیا کرتے تھے اپنے ان رشتہ داروں کی بابت جو فوت ہو گئے کہ باری تعالیٰ انہیں عالم برزخ میں ہماری وجہ سے رسوا نہ کرنا۔ اس پر بھی میں نے پہلے بات کی ہے برزخ سیریز میں۔ تو صحابہ کا عقیدہ اس بارے میں بڑا واضح تھا کہ ہمارے اعمال جو انہیں پیش ہوں گے، اب جب اعمال پیش ہوں گے تو باقی خاندان والوں کے سامنے، چونکہ سب خاندان والوں کو پیش ہو رہے ہیں نا، سب رشتہ داروں کو، تو ہماری وجہ سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ یار دیکھو تمہارا بھانجا کیا کر رہا ہے، تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا کیا، تمہارا باپ کیا کر رہا ہے، تمہارے دادا کیا کر رہے ہیں، تو یہ انہیں شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں ایسے اعمال سے بچانا کہ عالم برزخ میں انہیں ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کتنی زبردست اور خوبصورت بات ہے، اور ایک طرف ہمیں اس طرف نشاندہی بھی ہے کہ گناہوں سے بچو، اور ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لو، کیونکہ انہیں روز کے روز تمہارے عمل نہیں پہنچتے، ہفتے میں ایک دفعہ، تو تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور نیکیاں کرنی شروع کر دو۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب
اس چینل کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، جملے تھوڑے سے ہوتے ہیں، ہم ان جملوں پہ ٹائم زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ جو اس چینل پہ شاید نئے آئے ہیں انہیں اس سے الجھن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی لمبی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں، 2-4 منٹ میں بات کر کے ختم کر دیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں اور اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ اس چینل کا فارمیٹ بڑا مختلف ہے۔ آپ ان چینلز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن اس چینل کا فارمیٹ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ویوز اکٹھے کرنے، لائکس اکٹھے کرنے، سبسکرائبر اکٹھے کرنے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ جو دکھی دل ہیں، جن کے 1000 سوالات ہیں، جن کے پاس کوئی نہیں جس کے پاس جا کے وہ ڈسکس کر سکیں اپنے سوالات کو، وہ یہاں آ کے ان سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان سوالات کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تفصیل میں جواب دیے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان دروس کو سن کر رات کو سوتے ہیں اور دن بھر سنتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ درس لمبے ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات ہے۔ اگین آئی کین ناٹ ایمفیسائز انف کہ بھائی ہمارے چینل کا ذرا فارمیٹ مختلف ہے، تو اسی لیے جو ہے آپ کو یا تو یوز ٹو نہیں ہے نا لوگ، کیونکہ ریلز کی جنریشن ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی، انسٹاگرام کی اور فیس بک ریلز کی اور یوٹیوب شارٹس کی جنریشنز جب تفصیل انہیں ملتی ہے نا تو وہ شاید تھوڑے سے بپھر جاتے ہیں۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔